السلام علیکم۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ علامہ فاروق خان رضوی کی ہے، اور اس ماحول کے حساب سے کیا خوب بیان ہے۔ جن لوگوں کو یہ بہت ٹینشن رہتی ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں کہاں سے آ گیا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آج اس میں فاروق خان رضوی یہ بھی تمہاری تکلیف دور کر دیں گے، تو دیکھیے۔ تو یہاں رب تنبیہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ یہاں مراد مسلمان ہیں، مومنین ہیں۔ بے شک بے شک گویا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے حالات اس وقت تک ہم نہیں بدلیں گے جب تک تم خود اپنے آپ کو نہ بدلو۔ بے شک حق ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم اب بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہماری جہالت کا تو عالم یہ ہے، بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا تک کا احساس نہیں ہے۔ ایک حادثہ یو پی میں ہوتا ہے، مہاراشٹر کے لوگوں کو ایک ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حادثہ مہاراشٹر میں ہوتا ہے، یو پی والوں کو کوئی فکر نہیں، بھئی مہاراشٹر میں ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ آج جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم پر، آج جو ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے، اس کا سبب یہ ہے کہ احساس قوم ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ بے شک بے شک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، اگر تمہاری ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو کیا دوسری آنکھ سو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کتنی پیاری مثال دی ہے ہمارے پیغمبر نے، ہائے ہائے۔ کتنی پیاری بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی پیاری باتیں خدا کی قسم کائنات کے کسی فرد نے آج تک نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں بتاؤ، اگر تمہاری ایک آنکھ سبحان دکھ اللہ۔ رہی ہو تو کیا دوسری آنکھ سو سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ذرا بتائیے، ایک آنکھ دکھ رہی ہو، آپ دوسری آنکھ سے کہتے تو سو جا، اسے دکھنے دے۔ اللہ اکبر۔ ناممکن ہے، جب ایک آنکھ میں درد ہو تو دوسری آنکھ بھی سو نہیں سکتی۔ بے شک بے شک صحابہ نے وہی بے عرض شک۔ کیا، اللہ کے نبی جب ایک آنکھ دکھ رہی ہو تو دوسری آنکھ بھلا کیسے سو سکتی ہے؟ فرمایا تم پوری قوم مسلم کی مثال، مختلف جو علاقوں میں تم بسے ہو تمہاری مثال آنکھ کی طرح ہے۔ اگر ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو دوسری آنکھ کو بھی تکلیف پہنچنا چاہیے، اللہ 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 اللہ۔ اور اگر بے شک۔ دوسری آنکھ مطمئن ہے تو اس کا مطلب تمہارے تعلقات کمزور ہیں، بے شک تمہارے ایمان کے رشتے میں کوتاہی اور کمیاں ہیں۔ آج ہمارا احساس ختم ہو گیا، تو ہماری حالت کیوں بدلے جب ہم خود بدلنا نہیں چاہتے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بدل جائیں گے، خدا کی قسم سارا نظام بدل کر ہمارے ماتحت کر دیا جائے۔ سبحان اللہ بے سبحان شک۔ اللہ۔ آج سبحان ہم اللہ۔ اقتدار میں اس لیے نہیں ہیں، مسلمان خدا کی قسم دنیا میں اقتدار کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں، بے شک بے شک بے شک۔ غلامی کے لیے نہیں سبحان بھیجے اللہ۔ گئے ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ ہمارے بدلنے کی تو کیفیت بہت دور ہے، ہمارے احساس کا یہ عالم ہے۔ ہم اتنے بے احساس اور اتنے بے حساس ہو چکے ہیں کہ ایک ہی جرم کی بنیاد پر جرم ایک ہوتا ہے، مگر ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم جرم کو دیکھنے سے پہلے شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کہنے والا، بولنے والا، کرنے والا، جرم کرنے والا ہمارا اپنا ہے تو وہاں ہمارے لہجے کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور وہی جرم جب کوئی دوسرا کرے تو ہم سب آؤ فگا کرتے ہیں، شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب یہ دو پیمانے ہو گئے، ہمارے احساس ختم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ ہم نے ظلم کی ڈیفینیشن کو بدل دیا۔ اگر ہمارا اپنا آدمی ظلم کرے ہم اس کو گوارا کرتے ہیں، تعویلات کے دفتر کھول دیتے ہیں، لیکن وہی ظلم جب دوسرا کرتا ہے، غیر کرتا ہے، تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں زیادہ لمبی تمہید کو نہ کرتے ہوئے بالکل اپنے موضوع پر آ رہا ہوں کہ اگر آج اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، کیا بات ہے۔ آج اگر پیغمبر اسلام کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، اس کا سبب کون ہے؟
اس کا سبب ہم خود ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی معاشرے میں رہنے والے وہ لوگ کہ جن کی داڑیاں بھی تھی، جو جھبے بھی پہنتے تھے، جو امامیں بھی سجاتے تھے، جو مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے نظر آتے تھے، جب وہ کل تک رسول کی توہین کر رہے تھے تو ہم وہاں پر ہمارا احساس ختم ہو گیا تھا. ہم وہاں تعویلات کرتے تھے، ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. نہ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر سمجھنے سے دور ہو، سمجھنے سے قاصر ہو تو ہم ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے. اللہ. تو آج اگر غیر کر رہا ہے وہ سب کچھ، تو یہ ہمارے بیچ کے کچھ لوگوں نے ہی، جو ہم میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمان کہلواتے تھے، اور ہم بھی اس بات پر اپنے علماء سے لڑتے تھے کہ بھائی آپ ان کو غلط کیوں کہتے ہو، یہ بھی تو مسلمان ہیں، نماز تو یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ تو یہ بھی رکھتے ہیں، مساجدیں تو ان کی بھی ہے، داڑیاں تو انہوں نے بھی اپنے چہرے پہ سجا رکھی ہے، لباس بھی اسلامی یہ پہنتے ہیں، سروں پہ امامے اور ٹوپیاں یہ بھی سجاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہیں، نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، ہم میں ہی نکاح کرتے ہیں، ہم میں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، ہم سے ہی لڑکیاں لیتے ہیں. کیا بات. یہ چند مولویوں کی باتیں ہیں، آخر ہم ان کو غلط کیوں کہیں جب سب کچھ مسلمان ہے، ان کی مسلمانوں کی طرح ہے، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں. جب وہاں احساس کمزور ہوا ہمارا، جب ہم نے ان کو مجرم نہیں سمجھا، غیروں کو وہیں سے ہمت ملی اور انہوں نے انہی کے فارمولے کو اپنا کے آج ہمارے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، ہمارے مذہب کے خلاف بولنا شروع کیا. اب آج ہمیں احساس ہو رہا ہے، مگر چونکہ انصاف کے پیمانے ہمارے ٹھیک نہیں تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی تائید اور غیبی مدد ہمارے ساتھ اب نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ گویا رب تبارک و تعالی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں. کل داڑھی رکھنے والا اگر میری اور میرے رسول کی توہین کر رہا تھا تو کل تک تم خاموش تھے. اب اگر غیر کر رہا ہے اور توہین بھی کر رہا ہے اور توہین کے ساتھ تم پہ ظلم بھی کر رہا ہے، تو اب تم مجھے پکار رہے ہو، مجھے مدد کے لیے آواز دے رہے ہو، تو پھر میں تمہاری مدد کروں تو کیوں کروں. اللہ اکبر. آج مزارات توڑی جا رہی ہے، مگر یہ سلسلہ شروع کس نے کیا تھا؟ کل تک جب داعش جیسی آتنکوادی تنظیمیں مزاروں اور قبروں کو ڈھا رہی تھی اور ہمارے سنی علماء اس پر احتجاج کر رہے تھے، تو ہماری قوم کہتی تھی کہ ارے یار یہ مولوی کیا باتیں کرتے ہیں. اللہ. کل مزارات پہ بم رکھے جا رہے تھے. جس وقت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے 1924 کے اندر، اس سے پہلے جب سعودیہ پہ قبضہ کیا، اور 1924 میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو تھیوری کو اپلائی کیا گیا زمین پر، آپ کو حیرانی ہوگی کہ تقریباً 7,000 مساجدیں ڈھائی گئی. اللہ اکبر. اللہ. اور اسے مسجدیں کیوں ڈھائی گئی تھی؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں نے ان مساجدوں کو کیوں ڈھایا تھا؟ اس کی صرف سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد اس لیے یہاں نماز نہیں ہو سکتی، یہ مسجدیں نہیں بلکہ شرک کے اڈے، کہ یہ صحابہ کے نام سے منسوب ہے، یہاں پر نماز پڑھنے کے تعلق سے لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ برکت والی مسجد ہے یا ثواب زیادہ ملے گا. لہذا ایسی تمام چیزوں کو ہم زمین پر قائم نہیں رہنے دیں گے. 7,000 کے قریب مسجدوں کو ڈھایا گیا، اور مزارات کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ کتنے قبرستان اور کتنے مزارات اجاڑ دیے گئے. صرف اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت البقیع شریف جو ڈھایا گیا، اس کے متعلق ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 60,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں. اللہ اکبر. مگر ان قبروں پر، جنت البقیع کے ان مزاروں پر سب سے پہلے بلڈوزر کس نے چلایا تھا؟ یہ بلڈوزر تھیوری آئی کہاں سے آتی؟ اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ نجدیوں نے چلایا تھا سب سے پہلے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس وقت ہماری کیفیت کیا تھی؟ ہم اپنے منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو ان سے رشتہ داریاں کر رہے تھے، تعلقات قائم کر رہے تھے، ہم تو ان کو مسلمان کہہ رہے تھے. ہمیں اپنے بزرگوں سے زیادہ ان کے اس ماربل کے فرش کو دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ ہم سعودیہ جاتے تھے حج کے لیے، ہم کہتے تھے کتنا اچھا انتظام ہے کہ جنت البقیع شریف مسجد نبوی کا فرش کتنا اچھا لگا رکھا ہے انہوں نے، کتنا ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، کتنی اچھی بہترین جانمازیں بچھا رکھی ہے، ماربل کا فرش بنا رکھا ہے انہوں نے، در و دیوار کو کتنا سجا رکھا ہے. لیکن خدا کی قسم ہمارے عقیدت کے مرکز یہ ہے، لیکن اس سے کئی بڑھ کر گنا اور کئی گنا زیادہ جو ہمارے عقیدت کے مرکز تھے وہ صحابہ اکرام تھے جو رسول اللہ کے صحبت یافتہ تھے.
हाय हाय सुभान अल्लाह। वो रसूल की अहले बैत बेशक। थी जो नबी के खून और नबी का खानदान थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। मगर क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की कि इन्होंने सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा की मज़ार पे बुलडोजर चलाया? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह। क्या उस बुनियाद पर हमने इनसे कभी नफरत की और इनसे कतई ताल्लुक किया कि इन्होंने इमाम हसन की कब्र पर बुलडोजर चलाया है? जलील क़द्र साहब की कब्रों पर इन्होंने बुलडोजर चलवाया। हमें उस वक्त एहसास नहीं था, बल्कि जो उलमा इस तरह की उस वक्त तकरीरें और खिताबात करते थे, हमारी अपनी कौम के लोग कहते थे यार ये मौलवी नफरत की बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। मोहब्बत की बात करनी चाहिए, नमाज पर बात कीजिए, रोजे पर बात कीजिए। उस वक्त हमारी अपनी हालत शुतुरमुर्ग की तरह थी जो अपने आप को रेत में डाल लेता है, सर को रेत में छुपाता है, और जब कुछ उसे नजर नहीं आता तो समझता है कि मैं महफूज हूँ। अल्लाह। लेकिन जब आज हमारे अपने घरों पर, खासतौर से यूपी में जब हमारे अपने घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तब हमें एहसास होता है कि बुलडोजर चलना होता क्या। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। होता क्या? काश अगर हमने उस वक्त अपने बुजुर्गों की मज़ारों पर चलने वाले बुलडोजरों का दर्द महसूस किया होता तो आज हम महफूज होते। बेशक बेशक हक है। आज आप ऐसे दर्द लोग में। हम पर मुसल्लत नहीं होते कि जो आज हमारा घर उजाड़ रहे हो। और आज भी क्या ये सिलसिला रुक गया है? आज भी जब हालात पुरफितन है तो हमारे यहाँ बहुत बार बीच बीच में कुछ आवाजें उठती है कि इत्तेहाद होना चाहिए। मैं भी इत्तेहाद का दिलदादा हूँ, इख्तलाफ यकीनन पसंदीदा नहीं है। अरे हमारे यहाँ के बुजुर्ग हुजूर हाफिज मिल्लत का तो वो जुमला सुनहरी उर्फों से लिखने लायक है, इस ताल्लुक से सोने के पानी से लिखने लायक है। तब भी हक अदा नहीं हो सकता कि वो नायाब जुमला है कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है। बेशक बेशक। मगर जनाब आली ये फ़िरका वारियत फैला कर ये मुख्तलिफ फ़िरके, कभी देवबंद के नाम से फ़िरका बनाया तुमने, कभी अहले हदीस के नाम से फ़िरका बनाया तुमने, कभी मौलाई के नाम से फ़िरका बनाया, कभी नीम राब्दी के नाम से फ़िरका बनाया। ये जो आपने फ़िरके बनाए, ये इत्तिहाद को पारा पारा किया किसने? तुमने किया। बेशक बेशक। हम फ़िरका नहीं है, हमें बरेलवी कह के फ़िरका ना कहा जाए। याद रखिए हम बरेलवी नहीं हैं। तुमने ये चिढ़ाने के लिए हमें बरेलवी कहा, सिर्फ इस निस्बत पे कि हमने आला हज़रत को अपना इमाम माना। और आला हज़रत का कसूर सिर्फ ये था तुम्हारी नज़र में कि उन्होंने नामूस रिसालत के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। हाय हाय क्या बात है क्या बात है। उन्होंने वही अकीदों को सामने पेश किया जो 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया था। बेशक बेशक। उन्होंने सिर्फ नकल किया है हाय हाय। उस मसलक की जो सहाबा का मसलक था, उस मजहब की जो रसूल का नाफिज करदा मजहब था, उसकी सिर्फ तर्जमानी की है आला हज़रत पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। तर्जमान बानी नहीं होता किसी मजहब का, वो तो हनफी है। बेशक। आला हज़रत की तो मोहरी पढ़ो तो समझ में आता है कि वो क्या थे। वो फिरके के बानी नहीं थे, कैसे आकाओं का बंदा हुआ। अल्लाह अल्लाह वाले अल्लाह। मेरी सरकारों। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान। वो तो गुलामी का इकरार कर रहे थे, बानी होने का उन्होंने दावा नहीं किया। जब मोहर लगाते थे जिस फतवे पे तो मोहरी पर लिखा होता था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा, अहमद रज़ा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहरी देख लेते तो उनका नजरिया समझ में आता। अपने आप को हनफी कह रहे हैं, वो किसी पांचवें मसलक का बानी नहीं कह रहे। बेशक बेशक। वो चार मजहब है, याद रखिए। इस पर भी धोखा दिया गया कि पांचवा मसलक कहाँ से आया। जिन लोगों को मसलक और मजहब में तमीज नहीं, वो मुंह खोलते हैं आजकल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बेशक। चार मजहब है, हाय हाय हाय। ये मसलक है। चारों मजाहिब की तर्जमानी का नाम मसलक आला है। हाय 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस। मसलक आला हजरत पर 12 मुझसे सवाल हुए कि ये है क्या। मैंने कहा अगर चाहूँ तो उस पर 2 घंटे भी तकरीर है। मेरी नेट पे 2 घंटे तकरीर भी है कि मसलक आलत क्या है। मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन जब बोलने पे आऊँ तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में मैं ऐसी बात बोल के गुजर जाता हूँ कि इससे अच्छी मसलक आला हजरत की तर्जमानी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। 4 घंटे 5 घंटे की तकरीर एक पल्ले में रख दीजिए और मेरा ये एक जुमला एक पल्ले में, मसलक आला हज़रत की इससे अच्छी तर्जुमानी नहीं। मनशाए इलाही के मुताबिक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम मसलक आला हज़रत। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चल गया मसलक और मजहब
ان میں فرق. وہ 4 مذہب ہیں, وہ مسلک نہیں ہے. یہ مسلک تو کئی بھی ہو سکتے ہیں, وہ 4 مذہب ہیں. سمجھے؟ السلام علیکم.